بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئی۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف آ پڑی اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی، آقا آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے ہدیے بھجواتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے ازواج کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہو وہیں تحفے بھجوا دیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی، تمام ازواج مطہرات کو بیان کیا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادتاً مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اوڑھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہے۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے، پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ تڑپ اٹھی اور فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قرآن ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ مرافت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ نے بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ، میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، کون سی بات ہے؟
حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میرے خاون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے میرے دل میں آ رہی ہے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھ جائیں گے تو آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر میں بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاڑیاں بنی ہوئی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمایا، اور یہ بھی اعزاز ملا کہ منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف پر بھی اس طرح تہمت لگائی گئی، اس کے بعد بی بی مریم پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں۔ مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کو گواہی دی۔ سبحان اللہ کہ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تو آپ کا چہرہ انوار سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے تو یہ احساس بھی مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت فرمائے گئے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔